नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बड़ा फैसला। आर्मी के इदारे के अंदर बड़ी तब्दीलियों का इम्कान, किस तरह की तब्दीलियां होंगी ये आपके सामने रखेंगे। और हुकूमत का इमरान खान के मुतल्लिक भी बहुत बड़ा फैसला। आखिर क्यों हुकूमत ने बी प्लान बना लिया और इमरान खान को वो संजीदा नहीं ले रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी तोशा खाना की जो तफसीलात थी वो अवाम के सामने रख दी। आज इन पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले जो मौजू है इमरान खान और हुकूमत के ऊपर बात करेंगे और दूसरे फेस में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आसिम मुनीर जो नए आर्मी चीफ हैं वो अहम तब्दीलियां करने जा रहे हैं, जिसमें DGI समेत DGI SPR से लेके कोर कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर्स जो हैं वो जनरल शामिल हैं। हुकूमत का इमरान खान के बारे में जो बड़ा फैसला है वो क्या है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जब से इमरान खान साहब ने ये कहा गुज़श्ता रोज़ पिंडी के जलसे के अंदर कि हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे, तो इस सिलसिले में वो माहिरीन से भी मशावरत कर रहे हैं, जबकि जो सियासी क़यादत है वो भी सर जोड़ के बैठी है कि हम असम्बलियों को तोड़ने से, टूटने से कैसे बचाएं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो अगर इलेक्शन होने को 4 माह से ज़ायद का या 4 माह का वक्त जो है वो अभी बाकी है, 4 महीने, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र अगर असम्बलियाँ टूट गई तो फिर उनको ज़िमनी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ना कि उनको सूबाई इलेक्शन या नेशनल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि असम्बलियाँ टूट जाने के बावजूद भी मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। सिर्फ क्या होगा, ज़िमनी इंतखाब होंगे, जलसे जुलूस होंगे, फिर अगर इलेक्शन हुए तो वो इमरान जीते या जो भी जीते, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और एक हिजान की सी कैफियत जो है वो सामने आएगी, एक सियासी बहरान आएगा। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हम जो हैं हम इस बात का मुकाबला करेंगे और इस सिलसिले में जो उन्होंने प्लान तैयार किया है उसमें यह है जी कि इमरान खान को उलझाएंगे मुख्तलिफ केसों के अंदर और केसेस बनाए जाएंगे ताकि ये उलझे रहें और मामलात इनके ना सुलझें, जो कि अदम एतमाद की तारीख लाना चाहते हैं। इसके अलावा वो समझते हैं कि असम्बलियाँ, जैसे मैंने आपको बयान किया कि 4 माह तक अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर टूट भी जाती हैं तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र हम नेशनल इलेक्शन नहीं करवाएंगे, उनको पता है हार जाएंगे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। वफाकी हुकूमत चलती रहेगी, भले ज़िमनी इलेक्शन हो असम्बलियाँ टूटने के बाद तो हम सरवाइव कर जाएंगे, बेशक उसमें इमरान खान जीत जाए, मगर नेशनल इलेक्शन करवाना इस वक्त हमारे लिए किसी सूरत जो है वो मुनासिब बात नहीं है और जिसमें हमें नुकसान होगा। फिर इमरान खान से हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल नहीं होगी, ये इस तरह की उन्होंने इरादे किए, इस तरह की नीयत की, और इमरान खान को सरे से वो समझते हैं कि हम जो हैं इनको संजीदा नहीं लेंगे, चूँकि इमरान खान साहब हमेशा अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं और हम हर बार उनकी बात नहीं मानेंगे। हुकूमत का इरादा ये है कि इमरान खान के ऊपर ख़ास कर जिस तरह से तोशा खाना की बात हुई थी और तरह के रेफरेंस दायर करेंगे, इलेक्शन कमीशन उनका अपना है, प्रेशर डेवलप करेंगे और इस तरह से कोशिश करेंगे कि वो ना सिर्फ उलझे रहें बल्कि असम्बलियाँ तोड़ने की जो बात है इस तरफ चीज़ें ना जाएं, या गवर्नर उनके अपने हैं तो किसी तरह से माहिरीन जो हैं, कानूनदान जो हैं, उनसे मशावरत करके हम जो इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ने के बाद की बात है उन चीज़ों को बागौर, उन चीज़ों का जायज़ा लें और ये तासर देने की कोशिश करें। एक तो इमरान को फंसाएं केसों में और दूसरा ये तासर देने की कोशिश करेंगे अगर आपने असम्बलियाँ तोड़ भी दी तो इससे नेशनल इलेक्शन नहीं होंगे, लिहाजा हम भी बाजिद हैं, आप भी अपनी ज़िद पूरी कर लीजिए और इससे होगा क्या कि हम दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैंने बल्कि तोशा खाना के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपनी तफसीलात जारी कर दी हैं। वो तफसीलात उन्होंने इसलिए दे दी कि देखो इमरान खान की तरफ से स्पीच की जाती थी, कहा जाता था कि मुझसे तो हिसाब मांगा गया, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो हैं वो अपनी तफसीलात सामने लाएँ। आपको जुम्मा 8 दिन हुए, जो भी तोहफे ताइफ मिले आपने दे दिए हैं तफसीलात, तो बड़ी बात है, खैर अच्छी बात भी है, मगर वो किधर गई तफसीलात जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को चीज़ें मिलती रहीं, जो नवाज शरीफ साहब को चीज़ें मिली, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अहलिया के हार के मामलात हुए थे, केसेस बनाए गए, तमाम लोगों की जो एक लिस्ट है, जैसे रऊफ क्लास्टर साहब ने चीज़ों को सामने रखा था, तो उन चीज़ों के ऊपर बात की जाए तो इस चीज़ के अंदर तमाम लोगों ने गंगा में हाथ धोए हैं और सब ने अपने अपने फ़ायदे के कारपेट से लेके, गाड़ियों से लेके, नेकलेस से लेके जो चीज़ें थी वो लेके जाते रहे। ताहम शहबाज शरीफ साहब ने तोशा खाना की तफसीलात बता दी हैं, बहुत अच्छा किया इन्होंने। अब आगे
آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہیں وہ اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ ان کا امکان ہے۔ یہ ہمارے باوثوق ذرائع کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی تبدیلیاں ہوں گی۔ نئے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ اپنی نئی ٹیم بنانا چاہتے ہیں، اس ادارے کا مورال جو ہے وہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر اہم تبدیلیاں کریں گے۔ اہم تبدیلیوں کی اگر فہرست دیکھیں تو پہلی تو بات ہے کہ بے شمار عہدے جو ہیں وہ خالی ہیں جن کے اوپر تعیناتی ہونی ہے، چونکہ ایک بندہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف بنے اور دوسرے جو تھے چیف آف آرمی سٹاف بن گئے۔ ایک تو وہ چیزیں خالی تھی، پھر کور کمانڈر جو ہیں ان کے حوالے سے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر تک بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ بے شمار وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عاصم منیر فوج میں بڑی تبدیلیاں کریں گے اور میجر جنرل کو نئے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ترقیاں دی جائیں گی، اور یہ جو میجر جنرل ہوں گے پھر لیفٹیننٹ جنرل بنیں گے، ترقیاں پائیں گے، ان کی تعداد 6 سے 10 کے برابر ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ہم نے ترقی دینی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ سب سے بڑی چیز جو اس میں تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں اس وقت افتخار بابر، ان کی بھی تبدیلی کا امکان ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ جو نئی ٹیم نئے آرمی چیف بنائیں گے اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر جو افتخار بابر ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ پھر کمانڈر 10 کور نئے لگیں گے، 10 کور کے نئے کمانڈرز لگائے جائیں گے جن میں آزاد کشمیر بھی ہے، جن میں پنڈی بھی آتا ہے، آئی تھنک منگلہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر فائز ہوں گے۔ کمانڈر 10 کور نئے لگیں گے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر ان کو فائز کیا جائے گا۔ کوارٹر جنرل کا عہدہ وہ بھی خالی ہے اور ان کی بھی تبدیلی ہوگی۔ کوارٹر جنرل کون تھا؟ جو آئی تھنک یہ جو آرمی چیف بنے ہیں یہ اس عہدے کے اوپر تھے، تو اب یہ خالی ہے، تو کوارٹر جنرل کا عہدہ خالی ہونے کے بعد اس کے اوپر بھی تعیناتی ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس آئی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ جس طرح سے وہ تنقید کی زد میں آئے، جیسے آرمی کے اندر سے ایک پہلے باجوہ صاحب اور یہ سارے لوگ مل کے چیزیں کرتے رہے، کسی نے اس کو رجیم چینج کہا، کسی نے اس کو NRO2 کہا، تو ایسا بھی امکان ہے۔ اس خبر کو میں مزید حتمی شکل دوں گا، کنفرم کروں گا کہ کیا نئی ٹیم جو بنے گی اس کے اندر آرمی چیف جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی تبدیل کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ لیکن اب تک یہ لگتا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بھی کہیں ریویو کیا جائے گا، اور یہ سمجھتے ہیں جنرل عاصم منیر کہ مجھے جو 3 سال کا یہ عہدہ ملا ہے، جو میں اس کے اوپر رہوں گا، یہ تو بعد کی باتیں ہوں گی، کون ایکسٹینشن چاہتا ہے، کون کیا چیزیں چاہتا ہے، مگر ان 3 سالوں کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اعلان کیا جنرل باجوہ نے جانے سے قبل کہ ہم آرمی سے جو ہے وہ اب ریٹائرڈ ہو چکی ہے، سیاست سے آرمی ریٹائرڈ ہو چکی، ہم آئندہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ اسی سال ہم نے سال کے شروع میں دوسرے ماہ میں فروری کے اندر کیا تھا۔ اب یہ لوگ جانے اور ان کا کام جانے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اعلان جو تھا یہ اعلان انہوں نے کیا، اور اب اس اعلان کے اوپر جو عملی جامعہ پہنانا ہے وہ عاصم منیر پہنائیں گے۔ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب بڑے پروفیشنل ہیں، ادارے کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں، مگر آرمی ہماری سر آنکھوں کے اوپر ان جیسا دلیر کوئی نہیں ہے، ان جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ کتنی جنگیں ہوئی، سارے معاملات ہوئے، مگر سیاست کے اندر ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی مرضی اور کلیئرنس کے بعد جا کے یہ بیوروکریسی تعینات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے سیاستدانوں نے ہی یہ قانون بنائے ہیں۔ پھر جو آرٹیکل 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین پاکستان ہے، اس کے اندر کچھ شکیں ایسی ہیں جس کے تحت یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ عام آرمی افیسر سے لے کے آرمی چیف آف آرمی سٹاف تک عام عوام کے ساتھ وہ بھی عام عدالتوں میں پیش ہونے چاہیے جس طرح سے بھارت میں ہوتا ہے۔ پھر جو ان کو کاروبار کرنے کا اختیار دے دیا گیا، نو ڈاؤٹ سورس ہونے چاہیے، ان کو کاروبار کرنے دیں، لیکن اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یہ ایسی ملٹیپل چیزیں ہیں جس کے اندر اب سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ ہم نے 18ویں امینڈمنٹ تو کی تھی، جس کے بعد اب ہمیں اور چیزیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک بات کوٹ کروں گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ بنگلہ دیش بن گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادتی کی تھی مجیب الرحمان جو تھے شیخ، ان کی اکثریت تھی، 100 کچھ سیٹیں تھیں، اور صرف چند درجن کی سیٹیں جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھی انہوں نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو جس کی صورت میں پہلے مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش بن گیا۔ پھر ایوب خان نے جاتے جاتے ایک نصیحت نہیں بلکہ وصیت کی تھی کہ جو بھی آئے اقتدار میں، خدا را یہ جو 1 یونٹ کا نظام ہے اس کو نہیں توڑیے گا۔ ہم نے 1 یونٹ کے سسٹم کو توڑ دیا۔ اس کو توڑنے سے کیا ہوا کہ پہلے
ایک ہی گھر کے اندر مختلف نسلوں کے مختلف علاقوں کے لوگ آرمی کے اندر ہوتے تھے 1 یونٹ کے اندر. اب کیا ہوا, کشمیر ریجمنٹ الگ ہے, بلوچستان الگ ہے, سندھ الگ ہے, ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ چیزیں وہ تھی جس کی وجہ سے ایک تقسیم آئی, اور یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے تھے. 1 یونٹ کے توڑنے سے بھی بے شمار خرابیاں پیدا ہوئیں. پھر کچھ چیزیں بہتر ہوئیں 18ویں ترمیم کی روشنی میں, مگر اس طرح سے معاملات نہ ہو سکے جو کہ ماضی کی غلطیوں کو ہم نے دہرایا. اور اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا ایوب خان صاحب نے, آئی تھنک یحییٰ خان صاحب کو کہا یا کس کو, کہ شیخ مجیب جو ہیں ان کو ادھورا نہیں چھوڑیے گا یا ان کے اوپر نظر رکھیے گا. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے, کسی انٹلیکچوئل آدمی کے سامنے بیٹھ کے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. کہنے کا مطلب کہ جس طرح سے نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں آرمی کے اندر کچھ اصلاحات لاؤں اور کچھ تبدیلیاں کروں, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک جا کے وہ نئی تعیناتیاں کرتے ہیں جو جگہیں خالی ہیں, اور پلس ری شیفلنگ کس حد تک جا کے ہوتی ہے. اگر اس طرح کی نیت وہ رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ادارے کو پروفیشنل بنایا جائے, سیاست سے دور رکھا جائے, تو میرے خیال سے یقیناً یہ چیزیں بڑی مثبت ثابت ہوں گی. اور پھر سے یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ عمران خان نے سیاسی کارڈ کھیلا, اسمبلیوں کی طرف ان کو لگا دیا کہ میں توڑوں گا, مگر الیکشن جب نہیں کروائے جا رہے قبل از وقت, تو ان کے پاس یہی آخری آپشن بچ جاتا تھا. پلس ان کے جو مذاکرات کی میں نے آپ کو خبر دی تھی, یہ بالکل حتمی بات ہے, یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. نئی اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ بات چیت ہوگی, وہ ان سے پوچھیں گے, ان کو بتائیں گے, ان کی سنیں گے, اور جو چیز مناسب ہوگی اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. چونکہ کچھ بگاڑ ایسے ہیں جن کو سلجھانے کے لیے ان سب کے ساتھ بات ہونا ضروری ہے, ان کو لے کے آگے بڑھنا ضروری ہے. اور تمام ادارے جب مل کے کام کرتے ہیں تو پھر ہی کوئی ملک اور کوئی قوم جو ہے وہ آگے جا کے بہتر طریقے سے چلتی ہیں اور ترقی کر سکتی ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے, اس کی ایک لمیٹیشن ہے, حد ہے, اس حد تک رہ کے ایک دوسرے کی مدد کریں تو اس میں کوئی آر نہیں ہے. مگر کہنا اور ہوتا ہے اور عمل کرنا اس کے اوپر اور چیزیں ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. کل دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.